گزشتہ ہفتے ہم نے اسلام آباد سے ایک خبر شامل کی تھی جس میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی کرپشن سامنے لائی گئی تھی، جبکہ آج بھی میڈیکل کے شعبے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ جس میں بچوں کو پیدائش کے وقت لگنے والے انجیکشن کو زیادہ داموں میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ABN نیوز کے نمائندے نے یہ سٹوری بریک کی۔ پہلے ہم ایک پیکج دیکھتے ہیں اس حوالے سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مہمان اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ قانون کا ڈر نہ خوف خدا، ادویہ کی مہنگے داموں بلیک میں فروخت کا دھندا عروج پر۔ بچوں کو پیدائش کے وقت لگنے والا انجیکشن 7,500 کے بجائے 13,000 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ ABN نیوز کالے کردار سامنے لے آیا۔ نمائندہ ABN نیوز نے بچوں کو پیدائش کے وقت لگائے جانے والے روفولک NTD انجیکشن کے لیے مذکورہ ٹیکہ بلیک میں مہنگے داموں فروخت کرنے والے نمائندہ سے رابطہ کیا، جس نے انجیکشن کی زائد قیمت 13,000 روپے فی انجیکشن طے کی۔ ABN نیوز ٹیم نے نمائندہ کو پمز کے زچہ بچہ وارڈ بلوایا اور چیف ڈرگ انسپیکٹر سردار شبیر کو اطلاع دی۔ کیئر فارمیسی سے نمبر آپ کا لیا تھا، NTD انجیکشن چاہیے تھا۔ مل جائے گا۔ کیا ریٹ ہے اس کا؟ 13,000۔ آپ آئیں بھیج دیں گے یا آنا پڑے گا ادھر؟ اگر آپ آ سکتے تو آ جائیں، اگر نہیں آ سکتے تو میں دینے آ جاتا۔ وقت مقررہ پر ملزم نے موقع پر پہنچ کر انجیکشن ڈیلیور کیے، جن پر اصل قیمت کو مٹایا گیا تھا۔ پوچھنے پر ملزم کا کہنا تھا کہ انجیکشن لاہور سے منگوائے ہیں، جبکہ قیمت کمپنی نے ہی مٹائی ہے۔ آپ نے کیا؟ نہیں، پہلے سے پہلے سے تو نہیں ہو سکتی نا، یہ تو جو دیتا ہے وہی کٹنگ کرتا پرائس وہ تو پوچھ رہے نا کون دے رہا ہے، بتاؤ تو تاکہ تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی نا، فردر آپ بتاؤ نا۔ جو بندہ ہے اس کا بتا دیں کہ یہ بندہ ہے، اس سے لے رہا ہوں میں۔ آپ کو تو انیشلی ہم نے شامل کیا ہے نا، ابھی تو اس کی انویسٹیگیشن باقی ہے نا۔ اس موقع پر ڈرگ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر انجیکشن قبضہ میں لے لیے اور ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے 2 روز بعد ڈرگ آفس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق روفولک NTD انجیکشن درآمد کرنے والی کمپنی حاکم اینڈ سنز نے 1 جون کو 15,000 انجیکشن درآمد کیے، تاہم راولپنڈی اسلام آباد کے کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کے پاس یہ انجیکشن موجود نہیں ہیں، جبکہ کئی گنا زائد قیمت پر مارکیٹ میں کھلے عام فروخت کیے جا رہے ہیں۔ ادھر چیف ڈرگ انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ دھندا میں ملوث پورا گروہ پکڑیں گے، جبکہ CEO ڈریپ آسم رؤف کے مطابق معاملہ کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی اور مذکورہ کمپنی کو بھی کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ندیم چودھری، ABN نیوز، اسلام آباد۔ جی خواتین و حضرات، آپ نے یہ ایک رپورٹ دیکھی ہے اور ہمیشہ کی طرح ندیم صاحب بڑی زبردست سٹوری لے کر آئے ہیں، اور یہ وہ سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں کہ آپ کی صحت، آپ کی زندگی کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہیلتھ رپورٹر ABN نیوز ندیم چودھری صاحب، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار شبیر احمد صاحب، چیف ڈرگ انسپیکٹر اسلام آباد، السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ تھینک یو ویری مچ۔ چلیں ندیم صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ جو پیدائش کے وقت جو ہے لگنے والے انجیکشنز کا معاملہ آخر میں ہے کیا، اور اس میں کون کون سے کردار جو ہیں؟ جی بالکل، یہ جس طرح آپ نے یہ پیکج دیکھا، اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ وہ انجیکشن ہے جو پیدائش کے وقت ماں کو لگایا جاتا ہے جب بچے اور ماں کا بلڈ میچ نہیں کرتا، وہ نیگیٹو ہوتا ہے، تو ماں کو لگایا جاتا ہے تاکہ آئندہ ہونے والا بچہ جو ہے اس میں یہ نیگیٹو نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ لائف سیونگ ڈرگ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان کے اندر صرف ایک ہی کمپنی کو اجازت دی گئی ہے جو باہر سے امپورٹ کرواتی ہے، صرف ایک وہ ہے کمپنی؟ جی حاکم اینڈ سنز۔ جی حاکم اینڈ سنز۔ اور جو ہماری معلومات ہیں، جو ہم نے معلومات اکٹھی کی، اس کے مطابق 1 جون کو 15,000 انجیکشن اس کمپنی نے ریلیز کروائے، اور وہ 15,000 انجیکشن راولپنڈی اسلام آباد کے کسی ڈسٹریبیوٹر کے پاس موجود نہیں تھے۔ اور یہ صرف اس جڑواں شہروں کے لیے جو ریلیز کروائی نہیں، پورے پاکستان کے لیے تھے، لیکن کم از کم ان کے جو ڈسٹریبیوٹر پنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں ان کے پاس یہ انجیکشن ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس بھی یہ انجیکشن موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم نے ان کے ایک نمائندے سے رابطہ کیا جو بلیک میں فروخت کرتا ہے، تو اسے ٹیلی فونک کال کی، آپ نے سن لی، اس سے ہم نے رابطہ کیا، اسے بلایا۔ سردار شبیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے ان کو کال کی کہ یہ ایشو ہے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس کی تہہ تک جائیں گے، آپ بندے کو بلائیں۔ ہم نے بندے کو بلایا، انہوں نے پکڑا۔ اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے، اس طرح کی بے شمار ادویات ہیں کہ صرف ایک کمپنی کو اجازت دی ہے، ڈریپ نے۔ اور یہ چیزیں ڈریپ کے دیکھنے کی ہیں کہ ڈریپ کیوں باقی کمپنیوں کو اجازت نہیں دیتی۔ اگر ڈریپ باقی کمپنیوں کو اجازت دے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انجیکشن سستے بھی ہوں گے، سستے ہو جائیں گے، عوام کو ملیں گے۔ دیکھیں 3500 روپے 7,500 ریٹ اگر ڈریپ نے مقرر کیا ہے، تو اگر مقابلے میں کوئی اور کمپنی آئے گی
تو وہ ریٹ ہو سکتا ہے 3,000 4,000 میں آ جائے، لیکن اب وہی کمپنی مارکیٹ میں بلیک میں 13,000 روپے کا انجیکشن فروخت کرتی ہے جو لوگ خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہ کمپنی ہے جو کہ اتنا مہنگا خود بیچ رہی ہے؟ نہیں، امپورٹ کرتی ہے، دیکھیں آگے ان کے نمائندے ہوتے ہیں۔ لیکن چلے میرا ایک سوال ہے، چلے حکومت نے اجازت نہیں دی کہ دوسری کمپنی جو ہے وہ آئے اور دوا لائیں، تو کس نے حق دیا اتنی یہ دوا کا بڑھانے کا، کرپشن کرنے کا؟ دیکھیں اس کا چیک اینڈ بیلنس تو ڈریپ نے کرنا ہے، فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں انہوں نے اس چیز کا چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، اور ان کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کس کمپنی نے کتنا انجیکشن منگوایا۔ ان کے پاس اتنا کام ہے، ان کے پاس لوگ کم ہیں، ان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ وہ ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ اصل میں بہانے چاہیے۔ شبیر صاحب، یہ کیس تو میرے خیال سے بالکل کرسٹل کلیئر ہے، وہ کال بھی آ گئی، انہوں نے وہ بلیک میں چیز خرید بھی لی ہے، اور یہ بلیک میں چیزیں جو ہیں بک رہی ہیں، یہ کیا اس میں آپ کے کیا سب سے پہلے آپ کامنٹ تو کریں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں ABN نیوز کا شکر گزار ہوں، اور اسپیشلی ان کی ٹیم کا، ندیم صاحب کا، کہ اس کیس تک بیسیکلی پہنچنے میں بیسیکلی امپورٹنٹ رول ان کا تھا، کیونکہ انہوں نے ہی انفارمیشن ہمیں پاس آن کی تھی۔ اچھا، اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے کے لیے میرے خیال میں ویورز کے کنٹیکس میں امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، بلیک مارکیٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بیہائنڈ سب سے پرائمری ایشو جو ہے وہ جب سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں فرق آ جاتا ہے، کہ ایک چیز کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اتنی سپلائی نہیں ہے، تو وہاں آ کے پھر بلیک مارکیٹنگ اور ایسے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو پھر موقع ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو، ایک شارٹ چیز ہے، لوگوں کو طلب تو ہے، ڈاکٹرز پرسکرائب کر رہے ہیں، جیسے کہ ندیم صاحب نے بتایا کہ ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے یہ پرٹیکولرلی، اور اس طرح کی اور بھی ہیں جو ملک میں شارٹ ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کو مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ اب اس کی ریزن شارٹیج کی جو چودھری صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فی الحال 3 برانڈز پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں، لیکن ایکٹیولی یہی ایک کمپنی جو چودھری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے آپ نے اپنی رپورٹ میں، کہ یہ امپورٹ کر رہی ہے۔ اب اس کے بیسک ریزنز جو متعلقہ ادارہ جو ظاہر ڈریپ بھی ہے سارٹ آؤٹ جو کی جاتی ہیں، وہ یہ ہیں کہ بیسیکلی جو اپروو پرائس ہے اس کی، جو شاید 7,000 یا 8,000 کے درمیان کہیں فال کرتی ہے، کمپنیز کا تو سٹانس یہ ہے جی کہ اس پرائس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے فیزیبل ہی نہیں ہے۔ آپ چونکہ لاسٹ جو 2 ایئرز یا 1 ایئر میں پرائسز بہت زیادہ اسکلیٹ ہوئی ہیں، را مٹیریلز کی، اوور آل ہر چیز کی، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں چونکہ یہ فیزیبل نہیں ہے سیل کرنا، تو اس لیے کمپنیز انٹرسٹڈ نہیں ہیں فردر کہ اس پروڈکٹ کو اپنے نام پہ رجسٹر کروائیں، اور مزید کمپنیز جو ہیں وہ ایڈ اپ ہوں اس پروڈکٹ کے لیے۔ اب میرے خیال میں اس پہ ڈریپ نے آلریڈی جو ہے وہ ہارڈ شپ کیسز کی سمری آلریڈی موو کی ہوئی ہے، جو کہیں پہ پروسیس کسی لیول پہ پروسیس میں ہے ابھی۔ ریسنٹلی بھی پرائسز کے ایشو کو ایڈریس کرتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا آلریڈی، بہت ساری ڈرگس کو 20%، 14% 2 کلاسز میں پرائس انکریز مل گیا ہے، اور یہ ہارڈ شپ کے بعد اگر یہ انکریز مل جاتا ہے جو جینون ہے، تو شاید یہ والا جو ایشو ہے وہ ایڈریس ہو جائے گا شارٹیج کا، اور کافی حد تک یہ معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اگر اس پرٹیکولر کیس کی اگر ہم بات کریں، تو اس کیس میں ظاہر ہے انہی کی انفارمیشن پہ ہم نے ایک پیڈلر کو جو ہے وہ وہاں پہ پکڑا۔ اچھا، لیگلی اگر میں آپ کو جسٹ ایک بریف کر دوں کہ پیڈلر سے جب بھی ہم کوئی دوائی پکڑتے ہیں، اس طرح جو اسٹریٹ وینڈر سے، جس کو جو تھیلا بردار جس کو ہم کہتے ہیں، گھوم پھیر کے بیچنے والے، خواہ وہ جعلی دوائی ہو یا کوئی پرائس کا ایشو ہو، سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے ہوتا ہے کہ اس کی سپلائی چین کو کنیکٹ کرنا اور اس کا ایویڈنس گیدر کرنا کہ اس نے آگے کہاں سے لی، وہاں سے آگے کہاں پہ کنیکٹ ہوتی ہے، اور کمپنی تک یا سورس تک پہنچنا جو ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ڈرگ کنٹرول ٹیم کے لیے ہمیشہ ہوتا ہے، کیونکہ وربل انفارمیشن کا لینا ایک سیپریٹ چیز ہے، اور لیکن عدالت کے اندر تو وربل انفارمیشن کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں پہ تو آپ کو ایویڈنس ان دی فارم آف ڈاکومنٹ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے۔ سو ہماری بھی اس میں کوشش بیسیکلی ابھی تک یہی ہے کہ یہ جو بندہ ہم نے پکڑا ہے، جس سے ہم نے انجیکشن ریکور کیے ہیں، اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں لاسٹ چین تک کہ کہاں سے یہ ڈرگ آئی ہے۔ انیشیلی ہم نے ڈریپ سے جو معلومات لی ہیں کہ امپورٹر وہ آلریڈی پیکیج میں بھی اس کا نام آ گیا ہے کہ کراچی کی بیسیکلی ایک فارم ہے جس کے نام پہ یہ رجسٹرڈ ہے اور یہ امپورٹ کرتا ہے۔ ٹوٹل کتنی کوانٹٹی وہ بھی آلریڈی آپ نے پیکیج میں سن لیا کہ 1 جون کو کتنی کوانٹٹی ریلیز ہوئی ہے، اس کے ڈاکومنٹس بھی ہم نے لے لیے ہیں۔ جو پیڈلر ہے اس نے انیشیل انفارمیشن میں تو ڈینائی کیا، اس نے یہ سٹانس لیا جی کہ میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے لی تھی اور میرے پاس چونکہ استعمال نہیں ہوئی تو میں نے بیچ لی، لیکن ظاہر ہے وہ سٹانس بالکل درست نہیں ہے اور نہ ہم اس سے ایگری کر رہے ہیں۔ ہماری الٹیمیٹ ایفرٹ یہ ہے کہ بھائی مارکیٹ میں تو اویلیبل ہے نہیں، تو تم نے کہاں سے لے لی ذاتی استعمال کے لیے؟ بالکل پوچھ رہے ہیں جی، بالکل پوچھا بھی ہے، اور جو ڈاکومنٹس اس نے اپنے ڈیفینس میں سبمٹ کروائے ہیں ان کی ہم ویریفیکیشن بھی ایک ہاسپٹل ہے یہاں راولپنڈی کا، اس سے کروا رہے ہیں، اور موسٹ پروبیبلی وہ فیک ہیں۔ تو وہ بیسیکلی اس کام میں بالکل انوالوڈ ہے، اور ظاہر ہے کسی کے بی ایس پہ وہ کر رہا ہے۔
اب ہم نے بیسیکلی اس کو چین کو کنیکٹ کرنا ہے، جس کے لیے ہم بالکل وہ یہ move مشکل کر ہے رہے ہیں اس chain کو- ڈائریکشن میں. اچھا نہیں، چین اصل کو میں connect اس نے کرنا مشکل جب ہے۔ اس کو پکڑا گیا ہو تو جو اس نے اپنا بیان دیا اس میں یہ کہا کہ میں چونکہ ایک میڈیکل ریپ ہوں، میرے پاس جاب نہیں ہے، تو میں اپنا خرچہ چلانے کے لیے یہ کمپنی سے خرید کے تو آگے فروخت کرتا ہوں. یہ اس کا پہلا بیان تھا. جی یس. اب چونکہ اس کو پیچھے لیگل ایڈوائزر مل گئے تو اس نے ایک نیا بہانہ تلاش کیا اور نیا ایک بیان الفی دیا کہ یہ جی تو میں نے اپنی بیوی کے لیے لے تھے، اس لیے میرے پاس بچ گئے اور میں یہ سیل کر رہا ہوں. تو یہ چیز اب انہوں نے پروو کرنی ہے کہ اصل حقائق کیا ہیں. اس چین تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ ڈریپ کے لوگ بھی اس میں معاونت کر سکتے ہیں. لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جس طرح ایک ویکسین کا ایشو تھا، بالکل پورے پاکستان میں صرف ایک کمپنی کو اجازت ہے ویکسین لانے کی. اب وہ کمپنی اپنی مرضی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی؟ اور وہ ایک سینیٹر صاحب ہیں، وہ مالک ہیں اس کمپنی کے. اب وہاں کیا کریں گے؟ یہ کوئی ایسا معاملہ تو ہے نہیں کہ حل نہ کیا جا سکا ہو. ساؤنڈ تو ایسے کر رہا ہے کہ اوپر سے نیچے تک یہ ایک ویب ہے جو سبھی لوگ اس میں انوالو ہیں. ایک اور بھی ڈپریشن کی اور نیند کی دوائی ہے، وہ بھی جو ہے 6 ماہ سے لاپتہ ہے، مارکیٹ میں نہیں ملتی. لیکن اور بھی اس طریقے سے کافی ساری میڈیسن بنیادی طور پہ ان کے ریٹس کا ایشو ہے، وہ حکومت کے ساتھ ان کے ریٹس کا ایشو چل رہا ہے. ویسے اس کی چیز کا آپ لوگوں کے علاوہ حکومت کی طرف سے نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیونکہ چھوٹی بات تو ہے نہیں ہے. حکومت کو اپنے مسائل میں گری ہے، وہ تو یہ تو حکومت بنانے اور حکومت گرانے کے چکر میں لگے ہیں. ان کو انہیں عوامی مسائل کے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. عوامی مسائل تو ہم نے اجاگر کرنے ہیں کہ یہ عوامی مسائل ادھر توجہ کریں، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے توجہ نہیں کریں گے کہ اس کی بیک پہ تمام پارلیمنٹیرینز مالکان ہیں، ان تمام کمپنیوں کے بھی اور اس پورے سسٹم کے بھی. میرے خیال سے ہمیں یہیں رک جانا چاہیے. ویسے یہ جو بلیک میں چیزیں فروخت ہو رہی ہیں نہ، یہ پہلی دفعہ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر اس کے اوپر کوئی کانکریٹ ایکشن لیا ہوتا، ایک اس پہ کسی جو بھی شخص اس میں ملوث ہے، کردار ملوث ہے، اس کو ایک جو ہے ایگزامپل بنایا گیا ہوتا، تو آج میرے خیال سے دوبارہ یہ کیس ریپیٹ نہ ہو رہا ہوتا. تو انسپیکٹر صاحب، یہ اس پہ ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، میں اس میں ایک گزارش کر دوں کہ یہ تو چلے انفارمیشن ABN نیوز نے ہمیں دی. اس کے علاوہ ہم اپنے سورسز پہ بھی لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے ایک اور ویل نون انجیکشن جو ہے اس کی بڑی بلیک مارکیٹنگ کووڈ کے دنوں میں ایکٹیمرا. تو ایکٹیمرا کے اندر ہم نے خود اسی طرح جو ہے وہ پیمز کے اندر ایک جو ہے وہ ٹریپ سیٹ کر کے بندے کو ہم نے پکڑا بھی، اس کی پروسیکیوشن بھی، اس کا ٹرائل بھی کورٹ میں چل رہا ہے. سو اپنے لیول پہ بھی ہم تھرو آؤٹ یہ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ٹیم بھی، کہ ظاہر ہیومن ریسورس کی ڈیفیشنسیز تو اوور آل ڈرگ کنٹرول سیکشن کے اسلام آباد کی بھی ہیں اور اوور آل پاکستان میں بھی ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر پورا اسلام آباد اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ 1900 فارمیسیز اینڈ جو آپ کے سیل آؤٹ لیٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اینڈ فار ریگولیٹنگ دوز 1900 سیل آؤٹ لیٹس آئی ہیو جسٹ 3 ڈرگ انسپیکٹرس. تو اب 3 ڈرگ انسپیکٹر سے پورے اسلام آباد کو جسٹ 3 ڈرگ 22 لاکھ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے. اب 22 لاکھ کی آبادی، 3 ڈرگ انسپیکٹرز، 1900 فارمیسیز. تو اگر آپ توقع کریں کہ بہت آئیڈیل سچویشن ہوگی تو نہیں ہو سکتی، لیکن میرے خیال میں اس چیز کو ضرور آپ اپریشیٹ کریں گے. اور ندیم صاحب بھی کہ جیسے ہی انہوں نے انفارم کیا، آئی تھنک ود ان 30 منٹس ہم نے اس ایکشن کو انشور کیا اور انشور کر کے، اور ابھی تک جو بھی انویسٹیگیشن کی اس میں انشاءاللہ ہم کافی سیٹسفیکٹری لیول پہ آ گئے ہیں. ڈریپ کے لوگ بھی ہم سے پوری طرح کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور ود ان فیو آئی تھنک ود ان ویک ٹائم انشاءاللہ وی ول ٹرائی کہ ہم اس کو کنیکٹ کر کے اور سارا ڈیٹا لے کے ہم اس کو. جو حاکم اینڈ سنز ہیں ان کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا؟ میڈم انیشیلی ہمارے آفینسز میں ہوتا ہی یہ ڈرگ آفینسز میں کہ انیشیلی تو ہر بندہ ڈینائی کرتا ہے جی کہ یہ میں نے نہیں بیچا، اور یہ ہمارے لیے روٹین کی بات ہے. ہر بندہ ڈینائل سے ہی شروع کرتا ہے جی کہ یہ میں نے نہیں کیا. اب یہ تو بیسیکلی ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ ہم اپنے سورسز سے، اپنے جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس کے ذریعے یہ ثابت کریں کہ جی یہ انجیکشن آپ سے ہی آیا ہے اور اس کے اوپر پرائس کٹنگ بھی آپ نے کی ہے، اور یہ جو اوور چارجنگ ہے یہ بیسیکلی اس کا پروسیس انیشیٹ آپ سے ہوا ہے. یہ بیسیکلی ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے. اچھا، دوسرا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں، کہ نہ وزارت صحت کا کوئی ترجمان سامنے آتا ہے، نہ منسٹر سامنے آتا ہے، اور نہ ہی ڈریپ کا کوئی ترجمان سامنے آتا ہے. تو یہ وہ جو چیزیں ہیں جو ایڈریس کرنے کی ہیں کہ ڈریپ کی طرف سے CEO ڈریپ کوشش کریں کہ ہم کہ وہ فون لائن پہ آئیں یا اگلے کسی سیگمنٹ میں ان کو بلا لیں، ہم یہاں بٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی، ریکویسٹ تو ہم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں، منسٹر ہیلتھ بھی آئیں، ڈریپ کے نمائندے بھی آئیں اور ان اداروں کے نمائندے بھی آئیں تاکہ اس پہ بیٹھ کے مسئلے کا حل نکال سکیں. تو میں دوبارہ سے جو ہے ایک اوپن انویٹیشن دے رہا ہوں پٹیل صاحب کو اور جو ڈریپ کے CEO ہیں یا ان کے کوئی نمائندے ان کو